بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو کون سا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ بچوں کے لیے زیادہ مؤثر ہے؟ ڈے اسکول میں آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں 4 سے 5 گھنٹے یا میکسیمم 6 گھنٹے کے لیے جاتا ہے. یہاں پہ رسپانسبلٹی جو ہے ڈے اسکول میں اس میں اساتذہ کے ساتھ آپ بچے کے جو پیرنٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ بورڈنگ اسکول میں بچے کے جو اساتذہ ہیں وہی اس کے پیرنٹس کا رول بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، اس کے مینٹورز کا. مجھے اگر موقع ملے اپنی زندگی دوبارہ گزارنے کا تو میں تو پریفر کروں گا کہ میں کسی بورڈنگ اسکول میں جاؤں جس میں والدین جب بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ اپنے ایریا کے اسکولز ہیں ان کو دیکھیں، وہاں پہ جائیں، وزٹ کریں، وہاں پہ ٹیچرز کون ہیں، وہاں کے بچوں سے بات کریں. کیا آپ کو ان بچوں میں وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ایک السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں میرے مہمان جو ہیں وہ میرے ہم نام ہیں شمس الحق گوہر صاحب. یہ پچھلے 17 سالوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، ماہر تعلیم ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم تعلیمی نظام اور پاکستان کا جو اسکولنگ سسٹم ہے اس پر بات کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ شمس صاحب کا، اور میرے لیے بڑی آپ کہہ لیں کہ اطمینان کا باعث ہے کہ میرے کوئی پراپر ہم نام بھی موجود ہیں اور جو کہ میری ہی فیلڈ سے ہیں. اچھا شمس صاحب، آپ پچھلے 18 سالوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. تو پاکستان میں اگر ہم اسکولنگ سسٹم پر بات کریں تو 2 طرح کے اسکول جو ہیں وہ ہیں، ایک بورڈنگ اسکول ہے اور دوسرا جو عام اسکول ہے، سرکاری اسکول ہے. تو بورڈنگ اسکول اور عام اسکول میں کیا فرق ہے؟ اور اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو کون سا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ بچوں کے لیے زیادہ مؤثر ہے؟ اچھا شمس صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ دونوں طرح کے اسکولز ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور مجھے فارچونیٹلی موقع ملا کام کرنے کا دونوں طرح کے اسکولز میں. میں اگر اپنے کیریئر کی شروعات کی بات کروں تو وہاں پہ مجھے جو ہمارے روایتی اسکول ہیں وہاں پہ، جسے ہم ڈے اسکول کہتے ہیں، وہاں پہ اور مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں مجھے موقع ملا پڑھانے کا. اور اس کے بعد اس وقت جو میری سلسلہ روزگار ہے وہ ایک بورڈنگ اسکول میں ہے اور جس کا نام ہے چاند باغ اسکول. جہاں تک آپ کے کویسچن کا تعلق ہے کہ فرق کیا ہے، فرق تو بہت بڑا فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈے اسکول میں آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں 4 سے 5 گھنٹے یا میکسیمم 6 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، اور وہ بیک ٹو بیک ایک ایکڈیمک آورز ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ سیکھتا ہے، ٹیچرز اس کو سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے آپ کے پیرنٹس کی، بچوں کے پیرنٹس کی. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ بورڈنگ اسکول کی، تو اس میں بچہ چونکہ 24 آورس 24 گھنٹوں کے لیے اسکول کی انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سا جو اسکول سسٹم ہے وہ بہتر ہے. بات یہ ہے کہ دونوں ہی اسکول سسٹم بہت زیادہ بہتر ہیں، دونوں کے اپنے اپنے کہیں نہ کہیں بیٹرمنٹس ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی بہتریاں ہیں، اور کہیں نہ کہیں کچھ آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے اس کو ممتاز کرتی ہیں. فار این ایگزامپل، اگر ہم ڈے اسکول کی بات کرتے ہیں تو اس میں بچہ جب صبح جاتا ہے اور آلموسٹ کوئی 8 بجے کے قریب اور 1:30 بجے کے قریب اس کو چھٹی ہوتی ہے، تو اس میں بیک ٹو بیک اس کا ایجوکیشنل آورز ہیں، اور اس کے بعد پھر جو تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے جو پیرنٹس ہیں بچوں کے ان پہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹیوشن اور اکیڈمیز اور یہ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جبکہ بورڈنگ میں چونکہ بچہ 24 آورز آپ کے پاس ہے، اساتذہ کے پاس ہے، تو وہاں پہ جو انٹریکشن ہے بچے کا ٹیچر کے ساتھ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کو یہ موقع ملے، یا مجھے اگر موقع ملے اپنی زندگی دوبارہ گزارنے کا، تو میں تو پریفر کروں گا کہ میں کسی بورڈنگ اسکول میں جاؤں جس میں بچے کی شخصیت پہ اور اس کی تربیت پہ بہرحال اس کا اثر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جو ڈے اسکول ہے اس کا اثر نہیں ہوتا. ہم سب، میں اور آپ، ہم انہی اسکولوں سے ہی پڑھے ہیں. آپ نے چونکہ فرق کی بات کی تو فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ رسپانسبلٹی جو ہے ڈے اسکول میں، اس میں اساتذہ کے ساتھ آپ بچے کے جو پیرنٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ بورڈنگ اسکول میں بچے کے جو اساتذہ ہیں وہی اس کے پیرنٹس کا رول بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، اس کے مینٹورز کا. تو یہ ایک بنیادی سا فرق ہے. اچھا، جب ہم بورڈنگ اسکول کی بات کریں تو اس میں یقیناً کچھ خوبیاں اور کچھ اچھے مواقع تو مل جاتے ہیں بچوں کو، جس طرح بچوں کو ڈسپلن بچے سیکھ لیتے ہیں، اور یہاں بچوں کو سارے کام جو ہیں وہ خود ہی کرنے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کو جو مستقبل میں ان کو فائدہ ہوتا ہے.
اب اس میں بچے جو ہیں ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسکول میں گزرتا ہے، تو کیا بچے والدین سے کیونکہ دور ہوتے ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، تو کیا ان کی شخصیت میں کوئی خلا تو نہیں رہ جاتا کہ وہ بھائیوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے والدین سے دور ہوتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شمس، ایسا ہے کہ میں پریکٹیکلی ایگزامپل کے ساتھ آپ کو اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو وضاحت کر دوں. میں چونکہ چاند باغ کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ایک بچہ جو ہے گریڈ 5 میں آتا ہے اور گریڈ 13 تک ہمارے پاس رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ کہیں پہ کوئی خلا تو نہیں رہ جاتا کیونکہ بچہ اپنے پیرنٹس سے دور ہوتا ہے. بہرحال پیرنٹس کی کمی اور اس خلا کو تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم ہر وقت کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور کہیں نہ کہیں رابطہ بحال رہتا ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہاں پہ ادارے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، میں آپ کو سسٹم کی اگر بات بتاؤں تو سسٹم یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ کوئی انٹر ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے ہمارا جو سسٹم ہے جس میں ہاؤسز ہیں یا اس کو ہاسٹلز آپ کہہ سکتے ہیں، 8 ہاسٹلز ہیں، اس ہاسٹل کو ہیڈ کر رہے ہیں ہاؤس ماسٹر. ہاؤس ماسٹر از اے فادر آف دا ہاؤس. اس کا تعلق بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک باپ والا ہے. اور اس کے بعد اس میں سیکنڈ ان کمان ہے دیٹ از اسسٹنٹ ہاؤس ماسٹر. وہ کیا کر رہے ہیں، ہی از بردر آف دا ہاؤس. اور اس کے بعد ہیں ہاؤس مسٹریس، شی از مدر آف دا ہاؤس. تو یہ بیسک ایک جو ہوملی کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. پھر جونیئر سینئر اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح ایک گھر کا ماحول ہے. میں اسپیسیفکلی چونکہ جتنے بھی بورڈنگ سکولز ہیں وہ 90% کم و بیش ایک ہی ان کی جو ہے وہ سٹائل آف ورکنگ ہے اور یہی تقریباً سسٹم جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو چاند باغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب آتا ہے تو اس کے یہ سارے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. چاند باغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچہ 2 دفعہ یہاں پہ روتا ہے، ایک آتے ہوئے اور ایک جاتے ہوئے. اچھا. گریڈ 5 میں بچہ آیا، آپ دیکھیں کہ اس کی ایج کیا ہوگی، آلموسٹ کو 9 to 11 ایئرس میکسیمم. اور اس کے بعد گریڈ 13 میں اے لیولس کر کے وہ نکلتا ہے تو وہ اس وقت ماشاءاللہ ایک گرون اپ، ایک نوجوان بن چکا ہوتا ہے. اور اس کا زیادہ ٹائم جو ہے یہ جو ٹائم ہے اس میں گریڈ 5 سے لے کے گریڈ 13 تک وہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ وہ ٹیچرز کے ساتھ گزرتا ہے. وہ وہاں پہ جو اس کی دوستیاں ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. تو بہرحال جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ڈسپلن ہے، وہاں پہ باقی ساری چیزیں ہیں. ہمارا گریڈ 5 کا بھی جو بچہ ہے وہ اپنا بیڈ خود بناتا ہے، وہ اپنے شو پالش خود کرتا ہے، وہ اپنے گارمنٹس جو ہیں اس کو خود واش کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ ہر چیز کا خود خیال رکھتا ہے. بلکہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی بچے واپس گھروں میں جاتے ہیں گریڈ 5 والے 1-2 مہینے کے بعد، تو سب سے پہلا جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے پیرنٹس کی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں تو یہ بچے جو ہیں یہ کبھی پانی کا گلاس نہیں پیتے تھے اٹھ کے، تو اب یہ ساری چیزیں خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈسپلن اور تربیت یہ بہرحال بورڈنگ اسکول میں کہیں نہ کہیں ایک ایج ہے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ہم ان کو انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. 24 آور جو ہے نا وہ بچہ انڈر آبزرویشن بھی ہے اور انڈر گائیڈنس بھی ہے. تو یہ ذرا ایلیمنٹ زیادہ ہمیں بہتر نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بچہ ڈسپلن پلس تعلیم کے ساتھ جو تربیت اور ایک گائیڈنس کا عنصر ہے وہ زیادہ ملتا ہے. اچھا، بچوں کی عمر جیسے زیادہ ہوتی ہے تو والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی اسکول میں داخل کروایا جائے. تو اب والدین جب بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا کوئی کسی اسکول میں داخل کروانے سے پہلے کوئی خوبیاں اس اسکول کی کیا کیا چیزیں ہیں جو والدین کو چیک کرنی چاہیے؟ اچھا جی، اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس 2 قسم کے اسکولس ہیں، بلکہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور ماڈیفیکیشن کی طرف لے جائیں تو ایک بورڈنگ ہے، ایک ہمارے ڈے اسکولس ہیں، اور ایک پرائیویٹ ہیں اور ایک گورنمنٹ اسکولس ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کا اگر اس وقت کا میں آپ کو حال احوال بتاؤں تو بہت بہتریاں آئی ہیں اور بہت پازیٹیو چینجز ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے سکولز ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کو کیٹر نہیں کر پا رہے، تو مجبوراً ہمیں پرائیویٹ سکولز کی جانب بھی دیکھنا پڑتا ہے. بہرحال وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں. کسی بھی بچے کا جو سکول ہے اس کے سکولنگ کا آغاز کرنا جو ہے اس کا انتخاب سب سے مشکل مرحلہ ہے. اور اس میں تو ریکمینڈ ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایریا کے سکولز ہیں ان کو دیکھیں، وہاں پہ جائیں، وزٹ کریں، اور وہاں پہ ان کی جو خوبصورتی ہے نا، بلڈنگ کی خوبصورتی کو تو لازماً آپ دیکھیں، لیکن وہاں پہ ٹیچرز کون ہیں،
وہاں کے بچوں سے بات کریں. کیا آپ کو ان بچوں میں وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ایک باشعور شہری میں ہونی چاہیے؟ کیا بچے میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ کیونکہ آفٹر آل پروڈکٹ کون ہے؟ وہ بچے ہیں. تو میں اگر اپنی بات کروں تو اپنی فیملی کے بچوں کو جب میں کہیں پہ بھی کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کی بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ٹیچرس کیسے ہیں، اساتذہ کیسے ہیں، اور وہاں کے اسکول کے جو بچے ہیں ان سے میں ضرور ملتا ہوں، کیونکہ بیسیکلی پروڈکٹ وہ ہے، اور وہاں سے آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو کس اسکول کا انتخاب کرنا ہے. بچے کے رجحان کو دیکھتے ہوئے، اس کی جو دلچسپیاں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے. اچھا، جب ہم اسکول کی بات کریں اور بچوں کی بات کریں تو بچوں کو جب اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو یہ وہ عمر ہے جب بچے سیکھنا سیکھتے ہیں. بچوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے بھی ان کی تربیت ہوتی ہے. تو اب اس میں جو ٹیچرز کا رول ہے وہ انتہائی اہم ہے. بالکل اب ایسے ہی ہے. اگر ہم ایک طرف بات کریں تو تربیت وہی کر سکتا ہے جس کی اپنی تربیت ہوئی ہوئی ہو. تو اب اس صورتحال میں جب وہ ان ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے تو کیا ٹیچرز کو ہائر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، یا وقتاً فوقتاً ٹیچرز کی ٹریننگ وغیرہ کا کوئی سلسلہ موجود ہے؟ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کے ہی جملے سے لیڈ لیتے ہوئے کہ تربیت وہ کر سکتا ہے جس کی اپنی تربیت ہوئی ہو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا نا یہ وہ ایریا ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں اگر آپ ٹیچرز کی تنخواہیں پوچھیں، جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 5,000 7,000، یہ میں وہ ریشو بتا رہا ہوں جہاں پہ آپ کو ہزاروں ٹیچرز مل جائیں گے جو آج کے دور پہ بھی کام کر رہے ہیں اس تنخواہ پہ. اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا المیہ ہوگا. تو بہرحال ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم ٹیچرز ٹریننگ پہ بات کریں، ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں، ریفریشر کورسز. اور اس میں میں ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کو یا ان کے اس اقدام کو ڈیفینیٹلی میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے. وہ رسپانسبلٹی صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے، وہ رسپانسبلٹی میری، آپ کی، ہم سب کی ہے. اور اسپیسیفکلی جو پرائیویٹ اسکول اونرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ٹیچرز ٹریننگ پہ لازماً جو ہے نا ایک اسپیسیفک ٹائم جو ہے نا اس کو ضرور انویسٹ کریں. اچھا، اب ہم بچوں کی بات کریں تو اگر آپ چیک کریں اس پہ آرٹیکلز بھی موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً اس پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ اسکول کا جو نظام ہے، یہ اسکول بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے، بچوں کی جو تخلیقی سوچ ہے، یہ اس کا قتل کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے بھی صحیح. بالکل اور ایسے ہی. دوسرا، بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بچے خوف زدہ ہوتے ہیں. تو اب بچوں کو اسکول اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ سیکھیں، وہ کچھ نیا سیکھیں. اگر بچے خوف زدہ ہوں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ تو اب اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ بہت خوبصورت سوال ہے جی آپ کا. پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں اس کویسچن پہ. اور یقین کیجئے کہ جو بچے ہیں، اور صبح جاتے ہوئے بچہ جب روتا ہے اور اس کے بعد ایک خوف ہوتا ہے کہ جناب میں نے اسکول جانا ہے. اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو آپ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بڑے خوش و خرم جاتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی تھوڑا سا، بلکہ بہت زیادہ یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. وہاں پہ قصور آپ کہہ لیں کہ دو سائڈ پہ ہے، پیرنٹس پلس ہمارے جو سکولز ہیں. سکول کا نظام آپ دیکھیے کہ ہمارے گلی محلوں میں 5 مرلے پہ انفارچونیٹلی سکولز موجود ہیں جہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، جہاں پہ کریٹیوٹی کا وہ سسٹم، وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم سنب کرتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں ان سکول کے معیار کو بہتر بنانا ہے، اساتذہ کو اپنے کردار کو سمجھنا ہے، اپنے رول کو سمجھنا ہے. دیکھیے اساتذہ کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے، لیکن جب وہ استاد جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے معاشی مسائل میں الجھے ہوئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں وہ کسی ایسی چیز کا شکار ہوں گے کہ جو بہرحال ان کی ذاتی جو ایک پورا ایک سٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرب کرے گی، تو اس میں بہرحال ایسے پرابلم آئیں گے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ بحیثیت استاد میں، آپ، ہم سب
اس چیز کو کوشش کریں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے سامنے، آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم ہے، چاہے وہ گریڈ 5 کا ہے، گریڈ 1 کا ہے، یا گریڈ 13 کا ہے، یا یونیورسٹی ہے لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی تو آپ دیکھیں نا، آپ اس پہ جو مرضی چھاپتے ہیں، آپ اس کو جو مرضی بنا دیں، تو ٹیچرز کا کردار بہت اہم ہے اور اس میں کریٹیوٹی. لیکن آپ دیکھیے کہ چینج آنا شروع ہو چکا ہوا ہے. ابھی آپ کو جو انٹریکٹیو ٹیچنگ ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس نظر آتا ہے. میں اگر یہ جون جولائی کی بات کروں تو سمر ویکیشن تھی، مجھے تقریباً کوئی 10 ایسے ادارے تھے جہاں پہ میں نے بحیثیت ٹرینر جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہم نے کام کرنا شروع کیا وہ اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے کہ بھائی آپ جو اسٹوڈنٹ ہے، جو آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ ہے، اس کی کریٹیوٹی نہ ختم کریں. اس میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، اس کو سنب نہیں کریں. اور اب تو یقین کیجئے کہ اوور آل جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس پہ بڑا کام کر رہی ہیں کہ بچے کو کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ نہ دی جائے، کوئی ایسی چیز نہ آئے. تو اب آپ دیکھیے گا وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ بہتر ہو کے دنیا کے سامنے آئے گا. اچھا، آپ ایک ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں آپ ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ پروگرام اینکر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اور مختلف ایونٹس کو آپ ہوسٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے جب آپ کی اور میری بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ کو 17 سے 18 بار جو ہے وہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، آپ ٹیچنگ سے آپ ہوسٹنگ اور ایک جو اینکرشپ ہے یا پوڈ کاسٹ جو ہے پوڈ کاسٹر کی کاسٹنگ کی طرف کیسے آئے؟ اور ہمارے ہاں تو لوگ 1-2 بار اپلائی کرتے ہیں تو ہمت ہار جاتے ہیں، تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھا کہ 17 بار ریجیکشن کے باوجود آپ نے دوبارہ کام کیا اور دوبارہ اپلائی کیا اور آج آپ ریڈیو پاکستان میں بھی پروگرام ہوسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف اداروں میں ہوسٹنگ کرتے ہیں؟ تو اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. اچھی شمس، بات یہ ہے 2003 کی. اگر میں اپنے زمانہ طالب علمی کی بات کروں تو مور دین 100 ایوارڈز ان آل پاکستان ڈبیٹس میں نے لیے. اور جیسے اسکولنگ کا آغاز ہوا تو جس طرح آپ آغاز کرتے ہیں ڈبیٹ سے، نعت سے، تلاوت سے، تو میں اسٹیج پہ تو رہا. بہرحال جب 2003 میں آئی واز ان مائی کالج لائف، اور وہاں سے جب میں نے ایف ایم کا بہت سنہرا دور تھا، ریڈیو جو ہے اس وقت سیل فونز میں آ چکا تھا، بہت شوق سے ہم سنا کرتے تھے، تو سوچا کیوں نہ آڈیشن دیا جائے. جب آڈیشن دینے کے لیے پہنچے تو گمان یہ تھا یا فخر یہ تھا کہ یار 100+ ایوارڈز ہیں آل پاکستان ڈیبیٹس میں، مائک کا سامنا کرنا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اسٹیج کا فیئر بھی نہیں ہے تو بول بھی لیتے ہیں. لیکن جب ریڈیو پاکستان لاہور کے اس دروازے سے انٹر ہوئے تو 18 دفعہ اٹ واز، آپ کہہ لیں کہ محمود غزنوی نے 17 مرتبہ حملہ کیا تھا سومناتھ پہ، تو میں نے 18 مرتبہ میں نے ریڈیو پاکستان میں آلموسٹ کوئی 2-2.5 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، اور اس میں نے آڈیشنز دیے. ہر بار ریجیکٹ، اور یہ اتنا بڑا چیز تھی. لیکن میرے اندر ایک یہ چیز تھی کہ یار اس وقت میں آپ کو بتاؤں میں ریڈیو ہی سن رہا تھا، اور عطا اللہ خان عیسیٰ کھیلوی کا جو ہے نا وہ کوئی پروگرام چل رہا تھا، تو وہ جو اینکر تھے وہاں پہ انہوں نے وہ بات کی کہ ایک وقت تھا کہ ریڈیو پاکستان نے عطا اللہ خان عیسیٰ کھیلوی کو ریجیکٹ کیا تھا، ان کو سنگر ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ جیسے صدارتی ایوارڈ اور بے شمار ایوارڈ ان کو ملے. تو پاکستان کے انتہائی مشہور جی ایسے ہی ہے، اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے. وہ ایک لمحہ تھا نا، ایک جملہ تھا کہ یار یہ بندہ جس کو ریجیکٹ کیا گیا اور آج یہ پوری دنیا میں پہچان بنا چکا ہے بحیثیت سنگر، تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو میں نے پھر وہ بار بار جب بھی آڈیشن کا کہیں پہ اعلان ہوتا تھا میں آڈیشن دیتا تھا. اور جب 18ویں مرتبہ میں نے وہ آڈیشن دیا اور اس پہ میری سلیکشن ہوئی تو الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ وقت بھی لائے کہ کنزیکٹیولی جو ریڈیو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے ایکسیلنسی ایوارڈ، وہ کنزیکٹیو ٹائم مجھے میرے حصے میں آیا. اور اب وہ وقت ہے کہ ریڈیو پاکستان کا جو سب سے بڑے پروگرامز ہیں اس کو میں ہوسٹ کرتا ہوں. اور یہ بیسیکلی یہاں پہ میرے دیکھنے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان نسل ہے، ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ ٹرائی کرتے رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، آپ کا وقت ضرور آئے گا. اچھا، اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آخر کب تک ٹرائی کی جائے؟ میرا خیال ہے جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے. اچھا، مجھے یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، مجھے یہ یقین تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور 18 مرتبہ ریجیکشن، اس نے جب میں ریجیکٹ ہوتا تھا تو مجھ میں ایک نئی ہمت، نیا ولولہ، نیا جوش آتا تھا کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت
میرے ارد گرد جو میرے دوست تھے یا کہیں پہ اور دوست یا آپ کے حلقہ احباب میں، انہوں نے وہ ساری کوششیں کی، وہ تانے تشنے وہ ساری چیزیں ہوئیں، مذاق لیکن مذاق اڑایا، یس اس میں سارا کچھ ہوا، لیکن ہمت نہیں آ رہی. اور مجھے وہ یاد ہے غالباً اٹ واز 17 جون یس 2003 کہ جب پھر میں آن ایئر گیا. FM 101 کا تھا وہ ریڈیو پاکستان کا پلیٹ فارم، اور اس سے جب آن ایئر گیا تو وہ میرا خیال ہے وہ سارے جو دوست تھے جو اس وقت مذاق اڑا رہے تھے، آج وہ سارے دوست جو ہیں نا میری اس کہانی کو، میری اس سٹوری کو بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں. تو پیغام صرف یہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، آپ لگے رہیں، آپ لگے رہیں. اگر میں جس کی اسکولنگ کی اگر بات کریں یا اس کی ایجوکیشن کی بات کریں تو میں نے لیٹرلی میرا جو پرائمری ہے میں نے ایک گورنمنٹ اسکول ٹاٹ اسکول سے، جس میں باقاعدہ ٹاٹ لے کے جایا کرتے تھے، وہاں سے پڑھے، اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی لیول تک آئے تو وہ پھر پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز میں ایجوکیشن ملی، لیکن بنیاد وہیں سے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کامیاب نہیں ہوتے آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے. اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. شمس الحق گور صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.